اگر ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے نا یا دین کو، تو واللہ ہماری جو گراؤنڈنگ ہے نا وہ بہت شیکی ہو جائیں گی، بہت شیکی ہو جائیں گی، اور ہم بالکل کہیں گے نہیں رہیں گے. ایک میری کنورسیشن ہو رہی تھی ایسے شخص سے جو کہ صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں. تو جب میں نے پوچھا نماز شروع کس طرح کریں گے اور کتنے پرسنٹیج زکوٰۃ دیں گے اور حج کس طرح سے اس کے ارکان پورے کریں گے اور سارا، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یعنی ہماری فطرت ہمارا دل چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ اسی چیز پہ رہیں نا تو یاد رکھیں کہ یو ول بیکم ایتھیسٹ ون ڈے، بیکاز آپ کا جو اینکر ہے بالکل مضبوط نہیں ہے. اور یو نو واٹ، اللہ معاف کرے، ہی از کلوز ٹو ایتھیزم. سبحان اللہ. کیونکہ جب ہمارا دین مکمل ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے انٹلیکچوئل جمناسٹکس کی. 5th پوائنٹ جو ان کا ہے کہ واٹ اف حدیث سیمس ٹو بی illogical اور irrational، اس حدیث کے بارے میں کیا کریں. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کی لاجک پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ حدیث لاجیکل ہے ریشنل ہے. کوئی چیز مجھے کو لاجیکل لگتی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے لاجیکل اللاجیکل لگتی ہو. کوئی چیز آپ کو irrational لگتی ہو، مجھے لگتا ہے مجھے ریشنل لگتی ہو. اور ہر انسان کی مینٹل فیکلٹیز مختلف ہیں. جیسے ہماری لمیٹیشنز ہیں، جیسے ہماری سننے کی لمیٹیشن ہے کہ ہم فار ایگزامپل ہم 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے بیچ میں سن پاتے ہیں، نہ 20 ہرٹز سے کم اور نہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ سن پاتے ہیں. ڈاگ کی اور ہے، ایلیفنٹ کی اور ہے، بیٹ کی بہت زیادہ ہے، وہ 1,20,000 ہرٹز تک بیٹ سن پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری وائسنگ کی بھی ڈفرینٹ ہے، 85 ہرٹز سے لے کے 1100 ہرٹز تک ہم بول پاتے ہیں، اس سے آہستہ اور اس سے تیز نہیں بول پاتے. سو ہر بندے کی لمیٹیشن ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے اس کی جو ویزیبل لائٹ ہے، جو اسپیکٹرم ہے وہ بہت لمیٹیڈ ہے. اراؤنڈ 330 سے لے کے 780 تک کے بعد بیچ میں ہم ویزیبل لائٹ دیکھ پاتے ہیں. اس سے پہلے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈز، اور اس کے بعد ٹی وی ریز، اے ایم کی ریز اور ریڈار کی ریز ہم نہیں دیکھ پاتے، نہ ہم ان کو پراپرلی آبزرو کر پاتے ہیں. تو اسی طرح سے کیٹس کی ڈفرینٹ ہیں اور اینیملس کی ڈفرینٹ ہیں. ہمارا ایون مینٹل فیکلٹیز، ہمارا جو انٹیلیجنس کوشنٹ ہے، کچھ لوگوں کا 100 ہوتا ہے، کچھ کا 118 ہوتا ہے، کچھ کا 121 ہوتا ہے، کچھ کا 132، کچھ 143، کچھ کا 184 ہوتا ہے. جو جینیس ہوتے ہیں، جو تھوڑے لیسر جینیس ہیں، ان کا 143 ہوتا ہے. سو کس کی لاجک پہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا شروع کریں گے؟ واٹ از دا کرائٹیریا؟ ایون آئنسٹائن نے بھی کہا کہ وہ جو ایک ان کی تھیری ہے اباؤٹ اسٹیشنری اور اسٹیٹک یونیورس، جس میں انہوں نے کہا کہ دا یونیورس از اسٹیشنری بٹ اٹ واز which was a model proposed by Albert Einstein in 1917. بٹ اس کے بعد انہوں نے اپنے سے رجوع کیا. پہلے انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے اپنی فیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد سمجھا غلط ہے. تو ہم کس انسان کو ایگزیم اور اینکر بنائیں گے کہ آپ کی لاجک کے بیس پہ ہم یہ ججمنٹ کریں گے؟ there is nothing. اصل چیز پتہ کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارا دین ہے جو انفیلیبل ہے. یہ ہمارا دین ہے جو فلالیس ہے. ایون اگر ہم لاجک اور ریشنل کی بیس پہ دیکھنا چاہیں نا، پھر تو ہمیں قرآن کی کچھ آیات اللاجیکل اور irrational لگنا شروع ہو جائیں، والعیاذ باللہ. ہمیں قرآن پھر نہ سمجھ آنا شروع ہو جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ. اے لوگو، تم نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ بچھڑے کو عبادت کر کے. اب کیا کرو؟ اللہ کے ہاں توبہ کرو، اور توبہ تمہاری کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اپنے آپ کو قتل کر دو. یعنی یہ توبہ کیا ہمیں لاجیکل اور ریشنل لگتی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو؟ انسان نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، لیکن قرآن کا حکم ہے، ہمارا کام ہے سمعنا وأطعنا. جیسے قرآن میں ایک اور حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 66 میں کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. کہ اگر ہم انہیں حکم دیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل جاؤ، تو بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کریں گے. وہ لوگ اکثر عمل نہیں کریں گے، اور اگر وہ اس پہ عمل کرتے تو لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو یعنی کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے جاؤ؟ دس آرڈر ساؤنڈز illogical and irrational.
تو اگر ہم اس بیسس پہ جج کریں گے پھر تو قرآن کا بھی انکار کر دیں گے ہم لوگ. سو گائز ہمارا جو لاجک اور ریشنل ہے نا, انٹیلیجنسی ہماری نیچے آتی ہے اور قرآن ہمارے اوپر ہے. ہم قرآن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس للمتقین. جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, غیب پہ ایمان لانے والے والے. اور سکستھ جو کلیم حدیث ریجیکٹس کرتے ہیں کہ اگر حدیث قرآن سے ریکنسائل کرے گی تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ادروائز ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ان کا جو آرڈر آف بلیف ہے نا وہ ڈسٹارٹیڈ ہے. ایک رائٹ سیکوینس پتہ کیا ہے مسلمان کے ایمان کا؟ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ پہلے یہ ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے, اور پھر یہ ایمان لے کے آئے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن و حدیث کی فارم میں, اور پھر ان کے جو الفاظ ہیں یا وہ قرآن سے نکل رہے ہیں یا وہ حدیث نکل رہے ہیں ان پہ بلیو کرنا. دس از دا رائٹ آرڈر. بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے قرآن, حالانکہ ابو بکر کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے قرآن کیا تھا؟ ان کے لیے اللہ کے نبی کی چہرہ, ان کی زبان قرآن تھی. صحابہ کے لیے قرآن کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی زبان قرآن تھی. اور حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی زبان حدیث تھی. قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں آیا, وہ تو بعد میں کمپائل کیا گیا عثمان بن عفان کے دور میں. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ صحابہ لکھا کرتے تھے لیکن کمپلیشن تو بعد میں ہوئی, بک کی فارم میں تو بعد میں آیا. سو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ٹرسٹ کرنا, دس از دا رائٹ سیکوینس فار اے مسلم, اگر آپ سمجھ سکتے ہو. سو قرآن اینڈ حدیث آر انسیپریبل. صحابہ کے لیے قرآن و حدیث اللہ کے نبی کی ذات تھی, اور وہ پورا کا پورا دین ان سے لیا کرتے تھے, وہ سیپریٹ نہیں کرتے تھے. اور جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی اسی طرح حدیث کی حفاظت کی. اور ایک اور آخری جو تقریباً شبہ ہے وہ یہ کہ حدیث کی کمپلیشن تو 2 سینچری کے بعد ہوئی, جی بہت عرصے بعد ہوئی. تو یاد رکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے کتابت کرنی ہے. شرحبیل بن حسنہ, عبداللہ بن ابی سرح, ابی بن کعب, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, عمرو بن العاص, معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کو جیسے اپوائنٹ کیا تھا کہ تم نے وحی کو لکھنا ہے, اسی طرح سے حدیث کو لکھنے والے صحابہ بھی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے, جن میں سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب تھے, اور حضرت ابو ہریرہ تھے, اور حضرت جابر تھے, اور عبداللہ بن عباس تھے, اور انس بن مالک تھے, اور سمرہ بن جندب تھے, اور عمر بن حزم تھے, اور اس طرح کے بہت سارے لمبے صحابہ کی لسٹ ہے جن کی رسپانسبلٹی کیا تھی کہ تم نے حدیث کو لکھنا ہے. اور ابھی بھی حضرت علی کے مینuscripts دیکھ لیں آپ, ابو ہریرہ کے مینuscripts دیکھ لیں آپ, میوزیم سے موجود ہیں جو وہ حدیث لکھا کرتے تھے. سو اصل پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو اللہ کے نبی تمہیں دے دیں اس کو پکڑ لو, چاہے وہ قرآن کی فارم میں ہے, حدیث کی فارم میں ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اٹ از ناٹ مائی لائف مائی رولز, اٹ از یہ ذات میرے اللہ کی طرف سے ہے, اور میرے اللہ کا جو حکم ہوگا میں اس کو مانوں گا. سمپل, یہ ایک مسلمان کا کرائٹیریا ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ایک مومن مرد اور ایک عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے, اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ جب اللہ اس کے نبی کوئی حکم دے دیں تو اس کے بعد ان کی چوائس بچے, اس کے بعد کوئی ایسی کام بچے کہ وہ کہیں نہیں اٹس مائی لائف مائی رولز. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں وہ کروں گا جو میں اچھا سمجھتا ہوں. ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم, کہ اس کے بعد ان کی چوائس ختم, اس کے بعد چوائس کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اینڈ دس از اے مسلم اسلم. اسلام قبول کرنا کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا, سر جھکا دینا, سر نیچے گرا دینا اور کہنا کہ اللہ آپ جو کہیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ عمل کا, اس کے احکامات پہ عمل کرنا, یہ ہماری بھلائی کا راز ہے. اور اگر ہم ان فتنوں میں پڑ جائیں گے, اور جن لوگوں نے علم کچھ بائسڈ طریقے سے سیکھا ہے, یا سنسیریٹی ہے لیکن غلط طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو اوائڈ کریں انشاءاللہ, اور دین کو اوتھینٹک سورسز سیکھیں
جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے نبی نے عمل کیا اور صحابہ کرام نے ان سے سیکھا اور تمام جنریشن سلف صالحین سے ہم تک پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔